لبنان میں صہیونی فوج کی کارروائیاں، شہداء کی تعداد 670 ہو گئی، 2000 سے زائد زخمی۔ تازہ صہیونی حملوں میں آج بھی 11 افراد شہید، کئی زخمی۔ صہیونی فوج کا 75 مقامات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، فرانسیسی صدر کا عارضی جنگ بندی کا پلان جلد سامنے لانے کا اعلان۔ اسرائیلی وزیر اعظم آفس نے لبنان میں عارضی جنگ بندی کی تجویز مسترد کر دی۔ لبنان سے نقل مکانی جاری، شام جانے والے راستوں پر عوام کا ہجوم۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے مظالم کا سلسلہ جاری، صہیونی فوج کا نصیرات متاثرین کیمپ میں ایمبولینس پر حملہ، متعدد فلسطینی شہید۔ غزہ کے علاقے خان یونس اور دیر البلح میں بھی شدید بمباری کے بعد لاشیں اور زخمی سڑکوں پر بکھرے پڑے ہیں۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 41,534 تک پہنچ گئی۔ مغربی کنارے سے 22 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ مراکش غزہ میں جنگی جرائم کے الزام میں اسرائیلی فوج پر مقدمہ چلائے گا۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے دوران اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت۔ اسرائیل کو فوری طور پر مجرمانہ کارروائیاں روکنی ہوں گی۔ اسرائیلی حکومت کی سرپرستی میں جرائم پیشہ عناصر فلسطینی آبادکاریوں پر حملے کر رہے ہیں۔ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی فوری روکی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف کی غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، بولے غزہ میں فوری جنگ بندی ہونی چاہیے، آزاد فلسطین کے بغیر خطے میں امن ممکن نہیں۔ فلسطینی صدر نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ فلسطینی عوام کی ہر ممکن مدد کی، عالمی فورمز پر بھی ہمیشہ فلسطین کے ساتھ کھڑا رہا۔ پاکستان فلسطین کے موقف کی پرزور تائید کرتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں خطاب میں کہا کہ خطے بڑے پیمانے پر جنگ کے دہانے پر ہے۔ لبنان میں مکمل جنگ ہوئی تو ایران لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ اسرائیل تمام ریڈ لائن کراس کر چکا ہے۔ سلامتی کونسل کے امن اور سلامتی کو بحال کرنے کے لیے مداخلت کرنی ہوگی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے مغربی ممالک کو خبردار کیا ہے کہ دشمن نے اگر ایسے روایتی ہتھیار بھی استعمال کیے جن سے روس یا بیلاروس کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوا تو ان ممالک کے خلاف ماسکو نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ پاکستان کے لیے قرض کی منظوری، IMF قرض پروگرام کی کڑی شرائط سامنے آ گئیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان NFC ایوارڈ فارمولے پر نظر ثانی کرے گا۔ IMF صوبائی حکومتوں کے اخراجات مانیٹر کرے گا۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان نیا نیشنل فائنانس معاہدہ کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق شرائط میں یہ بھی شامل ہے کہ مستقل میں پنجاب حکومت کی طرز پر بجلی قیمتوں پر ریلیف نہیں دیا جائے گا۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے اصلاحات کی جائیں گی۔ پاکستان IMF پروگرام کے دوران ضمنی گرانٹس جاری نہیں کرے گا اور زرعی شعبہ، پراپرٹی سیکٹر اور ریٹیل سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لائے گا۔ شعبہ توانائی کو GDP کے 1% سے زائد سبسڈی نہ دینے کی شرط پر بھی ماننا ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ورلڈ بینک کے صدر کی ملاقات، وزیر اعظم نے معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عالمی بینک کے تعاون کو سراہا۔ شہباز شریف نے پالیسی، انتظامی اور تنظیمی اصلاحات کے حوالے سے حکومتی اقدامات کا بتایا، کہا توانائی، مالیات اور محصولات کے شعبوں میں اصلاحات کی ہیں۔ معاشی اصلاحات کی تکمیل کے لیے عالمی بینک کے تعاون کا خیر مقدم کریں گے۔ MD IMF کرسٹلینا جارجیا سے ملاقات میں ملکی معاشی استحکام اور ترقی کے فروغ کے لیے تعاون مزید مضبوط کرنے پر اتفاق۔ کرسٹلینا جارجیا کا اپنے ادارے کی جانب سے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کا اظہار، میکرو اکنامک استحکام برقرار رکھنے اور جامع اور پائیدار ترقی کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ وعدے پورے نہ کرنے کی وجہ سے IMF پروگرام سخت ہوا، ہماری ساکھ اور اعتماد کے فقدان کی وجہ سے پروگرام سخت ہوا۔ نیو یارک میں وائس آف امریکہ کو انٹرویو میں وزیر خزانہ نے کہا کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس یہ گنجائش نہیں ہے کہ کوئی نان فائلر رہے۔ حکومت اب نان فائلرز کی اصطلاح ختم کرنے جا رہی ہے۔ ٹیکس نہ دینے والوں پر ایسی پابندیاں لگائیں گے کہ وہ بہت سے کام نہیں کر سکیں گے۔
عدلیہ کے دو بڑوں کی جنگ اسکرینز پر آ گئی. چیف جسٹس جس کو چاہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں شامل کرے, آپ سوال نہیں کر سکتے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جسٹس منصور علی شاہ کو جوابی خط میں جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے باہر کرنے کی سب سے بڑی وجہ ان کے رویے کو قرار دیا. لکھا جسٹس منیب اختر کا سینئر ججز کے ساتھ رویہ انتہائی سخت تھا. میں ہمیشہ ہی احتساب اور شفافیت کا دائی رہا ہوں. جونیئر جج کو کمیٹی میں شامل کرنے سے متعلق لکھا. جسٹس یحییٰ آفریدی کی معذرت پر جسٹس امین الدین خان کو کمیٹی میں شامل کیا گیا. الیکشن ترمیمی ایکٹ کو فوقیت دی جائے یا عدالتی فیصلے کو, الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے رہنمائی مانگ لی. مخصوص نشستوں کے معاملے پر الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ سے رجوع, متفرق درخواست دائر کر دی گئی. اسپیکر قومی اسمبلی نے خط لکھا کہ عدالتی فیصلے کے بعد الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی. ترمیمی ایکٹ میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے ترمیم کر کے ماضی سے اطلاق کیا گیا. درخواست کا متن چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں 2 ممبران نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کی رائے دے دی. بانی پی ٹی آئی کا کسی سے بھی مذاکرات کرنے سے انکار, کہتے ہیں رؤوف حسن کو غلط فہمی ہے کہ کسی سے مذاکرات ہوں گے. 28 تاریخ کو راولپنڈی میں جلسہ نہیں, احتجاج کریں گے. لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ سے درخواست واپس لے رہے ہیں. اڈیالہ جیل میں میڈیا سے گفتگو میں بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ معلوم ہے انہوں نے جلسے کی اجازت نہیں دینی, اگر جلسے کی اجازت دیں گے بھی تو شہر سے باہر دیں گے. جلسے کے بجائے اب راولپنڈی میں ہفتے کو بھرپور احتجاج کریں گے. مجوزہ آئینی ترامیم پر پی ٹی آئی اور جے یو آئی میں معاملات طے پا گئے. دونوں جماعتوں کا مل کر مسودہ تیار کرنے پر اتفاق. پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ اور صاحبزادہ حامد رضا کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا بدنیتی پر مبنی قانون سازی کی مذمت کرتے ہیں. حکومتی آئینی ترمیم بدنیتی پر مبنی ہے, حکومت کو شب خون مارنے نہیں دیں گے. فارم 45 پر جنگ نہیں لڑیں گے تو ملک میں کبھی الیکشن شفاف نہیں ہوگا. سینئر وکیل بیرسٹر اعتزاز احسن کی جی ٹی وی نیوز کے پروگرام لائیو ود مجاہد میں گفتگو. کہا فارم 45 سب سے مستند ڈاکومنٹ ہے. ججز تعیناتی سے متعلق کہا آئینی کورٹ میں چیف جسٹس وزیر اعظم کی مرضی سے لگے گا. آرمی ایکٹ کو بھی پروٹیکشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. آئینی کورٹ بنانے کا تصور غلط نہیں ہے. عمر کوٹ میں پولیس اہلکاروں پر جعلی مقابلے کا الزام تھا. انکوائری کرائی تو الزام درست ثابت ہوا اور اہلکاروں کو معطل کیا. ڈاکٹر شاہنواز کے والد کو یقین دلایا کہ ملزمان کو سزا ملے گی. اہل خانہ جنہیں ذمہ دار سمجھتے ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر کی جائے گی. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار کہتے ہیں کہ تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش کر دی گئی ہے. ایس ایس پی میرپور خاص معطل ہیں, ان کے خلاف مقدمے کا حکم دے رہے ہیں. ثوابی پولیس اسٹیشن میں شارٹ سرکٹ کے باعث اسلحے کے گودام میں دھماکہ, بچہ جاں بحق 31 افراد زخمی. دھماکے سے تھانے کی چھت گر گئی اور عمارت میں آگ لگ گئی. ریسکیو ٹیموں نے زخمیوں کو باچا خان میڈیکل کمپلیکس منتقل کر دیا. ضلع بھر کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ. اور سندھ کے اسپتالوں میں سب سے بہترین علاج کے دعوے. سول اسپتال سانگھڑ میں انسانیت بھی شرما گئی. ماں کے سامنے بیٹا تڑپ تڑپ کر دم توڑ گیا. 13 سالہ بچے کو زہریلے جانور کے کاٹنے پر اسپتال لایا گیا تھا. اسپتال انتظامیہ نے میت پر ڈالنے کے لیے چادر تک نہ دی. بے بس ماں نے اپنی چادر لخت جگر پر ڈال دی. بے حسی کی ویڈیو وائرل ہو گئی.